الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیوں کی طرف سے آج کا جو سوال ہے کہ کوئی ایسا واقعہ سنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو سن کر ایمان میں تازگی آ جائے، ایمان بڑھ جائے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سننے کے بعد ایمانی کیفیت وہ واقعہ ہی تازگی محسوس کرے گی۔ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حسن درجے کا یہ واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کیا کہا کہ محبوب جی میرے 2 اونٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 اونٹ ہیں، اور دونوں وحشی ہو گئے ہیں، بے قابو ہو گئے ہیں، بدکنے لگے ہیں۔ جو بندہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے کبھی ان کے قریب جاتا ہے تو وہ آگے سے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اونٹوں کو میرے مسخر کر دے، ہمارے قابو میں آ جائیں، کیونکہ ان کی نکیل بھی نکل چکی ہے، وہ بے قابو ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا باغ ہے، اس کی 4 دیواری ہے، ان کے اندر اس کو بند کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو مسخر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، سب کو فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ سارے اٹھ کر چل پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں چل کر اس اونٹ کو کہ کیا مسئلہ بنا ہے۔ نبی علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، جب باغ کے دروازے پہ پہنچے تو فرمایا اس دروازے کو ذرا کھول دو۔ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے، پریشان ہو کر کہنے لگے محبوب جی دروازہ نہ کھلائیں، وہ اونٹ جو ہیں وہ بدکے ہوئے ہیں، وحشی ہو گئے ہیں، بے قابو ہیں، کہیں آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دو۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا نا تو اونٹ دروازے کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا، ایک اونٹ دروازے کے بالکل قریب۔ وہ ایک مرتبہ تو بھاگا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس کی؟ جانور کی، اونٹ کی، ایک چوپائے کی، ایک جانور کی جب نظر محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، اللہ کی قسم حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ اونٹ پھر کیا کرنے لگا؟ فرمایا اسی وقت صحابہ دیکھ رہے تھے اس اونٹ نے اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں سر جو ہے وہ رکھ دیا، اس اونٹ نے سجدہ کرنے لگا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لاؤ اس کی نکیل لے کر آؤ، میں اس کو باندھ دیتا ہوں۔ نکیل لائے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو نکیل ڈالی، اس کو مضبوط رسی سے باندھ دیا، باندھ کر مالک کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ اب اس کو پکڑ لو۔ پھر نبی علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے، آگے چلتے گئے۔ دوسرے کنارے پر دوسرا اونٹ کھڑا تھا، وہ بھی ایک مرتبہ بھاگا لوگوں کو مارنے کے لیے، لیکن جب نظریں پڑیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان ہو جاؤں کہ اس دوسرے اونٹ نے بھی یہی انداز اپنایا کہ فوراً اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا، سجدہ کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے نکیل منگوا کر، رسی منگوا کر اس کو نکیل ڈالی اور باندھ کر مالک کے حوالے کر دیا، اور فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے لے جاؤ، اور ایک خوشخبری بھی سن لو، آج کے بعد کبھی بھی یہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی یہ وحشی نہیں ہوں گے، بے قابو نہیں ہوں گے، ہمیشہ یہ اپنے مالک کے تابع رہیں گے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا نا، یہ واقعہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا، پکار اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاذانی فہلانی لا یعقلانی سجدا لکا۔ محبوب جی یہ دونوں جانور تھے، ان کو تو اللہ نے وہ عقل بھی نہیں بخشی جو اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، یہ جانور ہو کر، بے عقل ہو کر آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ محبوب جی ہمارا بھی حق بنتا ہے، کیا اجازت دیتے ہو کہ ہم بھی اپنے سروں کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیں، ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عقیدے کی بات سمجھائی، فرمایا میرے صحابہ اگر میری شریعت کے اندر، اس موقع پر بھی یہی الفاظ، اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہوتا، اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ٹیکنا جائز ہوتا، تو میرے صحابہ میں حکم دیتا خاتون کو، میں حکم دیتا خواتین کو، عورتوں کو کہ وہ اپنے
خامد اور شوہر کو سجدہ کرتیں جب میں نے ان کو بھی حکم نہیں دیا۔ یعنی ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، نہیں حکم دیا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب بیٹھ کر سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں کون کون سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس حدیث سے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ کا کہنا مانتے ہیں تو جانور بھی مانتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کی تڑپ آپ کی اطاعت کرنے میں، وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ کے دکھوں کا مداوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ پریشان ہوں تو پیغمبر کے دروازے پہ آتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات مان کر ساتھ چل پڑا کرتے تھے، وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرات کس بات کا تذکرہ کروں، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ مان کر ہمیں بھی اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اپنی مرضیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔